کی طرف سے ایک سوال ہے کہ ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ خبروں پہ جانا شرک ہے، لیکن وہ وکیل اور جج کی مثال دے کر چپ کرا دیتے ہیں، ہم کیسے سمجھائیں؟ اچھا سوال کیا کسی نے کہ لوگ خبروں پر جاتے ہیں اس نیت سے کہ کچھ اللہ کے علاوہ دوسروں کے ذریعے سے اللہ کو راضی کر کے مانگے، اور جب ہم کہتے ہیں یہ کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ مثال دیتے ہیں جج کی مثال کے علاوہ ایک مثال میں بھی بتاتا ہوں آپ کو، ٹرین کی مثال دیتے ہیں، انجن چلتا تو ڈبے پیچھے خود بخود آ جاتے، بڑی مثالیں بڑی ہے لوگوں کے پاس۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیے، اللہ کے دین میں اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے، اللہ کی دین اور اس کی شریعت میں من مانی گھٹیا مثالیں مت گڑیے۔ یہ جج اور وکیل کی مثال تو اتنی بدتر اور گھٹیا ہے کہ میں اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں آپ کو، آپ تب سمجھ میں آیا کتنی بڑی غلطی ہم کر رہے تھے۔ وکیل اور جج کی مثال، میرا یہ سوال ہے، کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے؟ یہ جج کی بات تم جو اگزامپل دنیا کا دے رہے ہو، سوال یہ ہے کیا میرے رب کو علم نہیں ہے؟ میرا دنیا میں اگر کسی آدمی تک رسائی کرنا ہے تو وسیلے کی پہچان کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے کہ وہ مجھے پہچانتا نہیں ہے۔ جج کو پتا نہیں ہے میرا کیس کیا ہے، اس لیے وکیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ سوال یہ کیا میرا رب بھی اس جج جیسا ہے کہ اس کو میرا کیس معلوم نہیں ہے، میرے مشکل اور مصیبتیں نہیں، میری پریشانی نہیں معلوم، جو مجھے اس وکیل کی ضرورت ہے؟ کتنی گھٹیا مثال ہے نا۔ وہ جج کو خود علم نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، زندہ رہیں گا یا مر جائیں گا، اس کے سیٹ کے نیچے کیا ہے، اس کی گاڑی میں کیا معاملہ ہے، اس کو علم نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک وکیل کی ضرورت ہے۔ تو کیا میرا رب بھی ایسا ہے، اس کو علم نہیں ہے لہٰذا اس کو وکیل کی ضرورت ہے؟ کوئی اس تک باتیں پہنچائے؟ سوال یہ ہے بنیادی۔ تو یہ عقیدے کا بہت بڑا بگاڑ ہے، یاد رکھیے، بہت بڑا بگاڑ، اور منمانی پتہ نہیں کیا کیا مثالیں بنا لی اور گھڑ لی اللہ کے لیے، جبکہ اللہ رب العزت تو جو ہے اتنا نزدیک ہے کہ ہمارے شہر سے نزدیک ہے، وہ تمام باتوں کو ہماری جانتا ہے، ذہن کے خیالات کو جانتا ہے، جو دل میں باتیں سوچتے تمام چیز جانتا ہے، بولتے بھی ہے، لیکن پھر بولتے ہیں ڈائریکٹ نہیں سنتا، ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سیدھے نہیں سنتا اپنی بندوں کی۔ آئیے اس کا بھی دیکھتے ہیں۔ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ لوگوں کی دعاؤں کے تعلق سے تذکرہ کیا۔ اللہ سے دعا کیا؟ اسے مانگنا، یہ دعا ہے۔ دنیا کے اندر سب سے اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق کون سی ہو سکتی ہے؟ سب سے بدترین کون سی شخصیت ہے؟ میں اور آپ سب جانتے ہیں اس کو، وہ ہے جس نے ہمارے باپ کو جنت سے نکالا ہے نا، جس کو ابلیس کہتے ہیں، جس کو شیطان کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ گناہ کے معاملے میں کتنا گناہ گار ہے بتائیے مجھے؟ حد درجے سے زیادہ گناہ گار ہے یہ، معلوم، حد درجے سے زیادہ، کیوں تو تمام انسانیت کا گناہ۔ رسول اللہ نے کوئی اگر برائی شروع کرے تمام کرنے والوں کا اجر بھی گناہ بھی اس پہ جاتا ہے، تو اس نے تو پوری انسانیت کو بگاڑ میں ڈالا، تو ظاہر سی بات ہے سب سے گناہ گار یہ ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے قرآن کے اندر اللہ رب العزت فرماتا ہے، سورہ اعراف، سورہ نساء اور مختلف سورہ قصص میں اس کے واقعات آتے ہیں مختلف جگہوں پر، شیطان کے اللہ کی کلام ہے کہ کہا شیطان نے اللہ سے، اے اللہ مجھے دوبارہ اٹھائے جانے تک مہلت دی جائے۔ کیا کہا شیطان نے اللہ سے جب اکالا گیا کہ تم آدم، تمہاری بیوی اور تم تینوں زمین پہ جاؤ، اب آپس میں دشمن ہو؟ شیطان نے کہا اللہ مجھے مہلت دی جائے، چھوٹ دی جائے، کب تک؟ دوبارہ اٹھائے جانے تک۔ اللہ نے کہا انک من المنتظرین، جا چھوٹ دی گئی تجھے، جا لے لے تو چھوٹ۔ سوال یہ ہے شیطان اللہ سے سیدھے مانگے، اللہ سیدھے دے رہا اس کو، اور میں مومن ہو کے نہیں مانگ سکتا سیدھے؟ سب سے بدترین مخلوق اللہ کی، وہ اللہ سے سیدھے مانگتی ہے، کیونکہ شیطان کو پتا تھا، اس کا عقیدہ اس معاملے میں درست تھا کہ اللہ سیدھے سنتا ہے میرا رب۔ یہ نہیں کہ اللہ آدم کے وسیلے سے، اے اللہ ان فرشتوں کے وسیلے سے، اے اللہ جبریل کے وسیلے سے، کہا اللہ مجھے دوبارہ اٹھا جانے وقت دیا، اللہ نے کہا انک من المنتظرین، جا تجھے چھوٹ دی گئی، دوبارہ جا اٹھا جانے۔ وہ جانتا تھا اللہ سیدھے سنتا ہے، لیکن آج مسلمان نے ایسا عقیدہ بنا لیا خواہ مخواہ کہ اسے اللہ سیدھے نہیں سنتا ہے۔ یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کا طریقہ سکھایا۔ رسول نے فرمایا الدعاء العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک روایت نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ کیا کبھی آپ نے دعا کا یہ طریقہ سکھایا جو ہم نے ایجاد کیا؟ ہاں، وہ ایک حدیث آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جا رہے ہیں، ہے نا، واقعہ آپ سنو، عرش کی طرف دیکھا تو عرش پر لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہا اللہ محمد کے وسیلے سے مجھے معاف کر دے، میری جو ہے بخشش مغفرت کر دے۔ اللہ نے کہا اے آدم کیسے پتا چلا؟ تو کہا میں جب نکل رہا تھا تو عرش پہ دیکھا لا الہ الا اللہ، تو میں سمجھ گیا محمد کوئی خاص ہے جو اپنے نام کے ساتھ تو نے لگایا ہے، لہٰذا اللہ نے کہا جا محمد کے وسیلے تجھے معاف کیا۔ تو آدم نے کہا اللہ اب میں دنیا میں جا رہا ہوں تو اب میں کیسے یاد رکھوں یہ چیز؟ تو اللہ نے کہا ٹھیک ہے، ایک ہاتھ ایک انگوٹھے پہ لا الہ الا اللہ، دوسرے محمد رسول اللہ، اس لیے وہ لوگ ہر بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ عقیدہ ہے۔ سوال یہ ہے
الٹے ہاتھ پہ اگر میں محمد لکھوں تو آپ کیا بولیں گے مجھے؟ تم بول رہے محمد رسول الٹے ہاتھ پہ، ہم اگر لکھے الٹے پہ محمد تو ہم کو تو گالیاں اور جوتے پڑیں گے. رسول اللہ کا نام الٹے ہاتھ پہ لکھتا رہو بھی انگوٹھے پہ، کہیں سے عجیب عقیدے. تو کہا دیکھا تو کہا ہاں یہ بنیاد ہے، دیکھو رسول اللہ کے وسیلے سے معافی. یاد رکھیے یہ حدیث موضوع ہے، جھوٹی ہے. یہ حدیث موضوع ہے. اب کچھ لوگ بولتے نہیں موضوع کچھ نہیں رہتا، بس سب حدیث رہتی ہے نا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں آم خریدنے جاتے ہو سڑے ہوئے آم بھی کھاتے کے ساتھ میں؟ میں آم کو آم سمجھتا، سڑا ہوا ہو، کچا ہو، پکا ہوا ہو، کھٹا ہو، میٹھا ہو، سب کھاتا میں، آم رہتا. تو اگر ایسا ہے تو ہم کو بولیے، ہم آپ کے گھر پہ آم اور پھل پہنچائیں گے لے جا کے. وہی بھاؤ میں جو بھاؤ میں سیب مل رہے 100 روپے کلو کے سڑے ہوئے سیب. آپ بولیں گے نہیں ہم فرق نہیں، سیب ہے کھاتے جاؤ. دنیا میں فرق کرتے ہیں. جہاں محدث نے فرق کیا اس فرق کو اچھا یہاں بھی منمانا ہوتا ہے. کبھی مخالف کوئی دلیل دے جماعت کا تو بولتے یہ ضعیف ہے، ہم نہیں مانتے، موضوع ہے. اپنا راہ تو نہیں چلتا، یہ سب جائز ہے اپنے لیے. یہ کیسی بات ہے؟ تو یہ حدیث موضوع ہے، جبکہ اللہ رب العزت نے سورہ اعراف میں وہ توبہ کے الفاظ بھی دہرا دی کہ اللہ نے آدم کو توبہ کے کلمات سکھا دی. اور وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. کلمات آ گئے نا. اب قرآن کے خلاف کوئی بات آئے تو ظاہر سی بات درست نہیں ہو سکتی کبھی. ٹھیک ہے، تو یہ واقعہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس پر عمل درست نہیں. اور اس آخرت میں اور اس قبر کے اندر، لیکن اس کتاب کو ہم نے فراموش کر دیا آج. آئیے اس حدیث سے جو نکات پوائنٹس ملتے کیا ہے. پہلا نکتہ جو ملتا ہے، قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جواب دلائیں گی. قرآن مجید وہ کتاب ہے جو منکر اور نکیر کے سوالات کے جوابات دینے میں آسانی کریں گی. پہلی چیز معلوم ہوئی. دوسری بات جو معلوم ہوئی، جو قرآن پر ایمان لائے، پڑھے، وہی قبر کے امتحان سے جو ہے کامیاب ہونے والا ہے. جو قرآن پر ایمان لائے، پڑھے، اس کی تصدیق عمل کرے، وہی کامیاب ہوگا. خالی منہ سے ایمان لانا بھی کافی نہیں، جب تک کہ پڑھ کر تصدیق نہ کرے، مطلب عمل نہ کرے اس پر. دوسرا نکات یہ پتہ چلتا ہے. تیسرا پوائنٹ جو پتہ چلتا ہے کہ کافر اور منافق پہ سب سے پہلی چیز یا سب سے پہلی بات جو ثابت کر کے فرد جرم جو عائد ہوگا اس پر، وہ یہ جرم ہوگا اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا. جو پہلا جرم اس پہ عائد کیا جائے گا وہ ہے اللہ کی کتاب کیوں نہیں پڑھا، کیوں تصدیق نہیں کی اس کی. اور چوتھی بات جو معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کو نہ پڑھنے والوں کو، نہ سمجھنے والوں کو سر پر مارا جا رہا ہے. وہ اس لیے کہ دماغ مرکز ہے سمجھ کا، تم نے اس مرکز کو استعمال نہیں کیا اللہ کی کتاب کے لیے. دنیا کے اس میں تو بڑے ہوشیار بنتے تھے، بڑے چالاک اور چتر بنتے تھے، لیکن اللہ کی کتاب کا جب معاملہ آیا معصومیت اختیار کر لی. یہ ہمارا کام نہیں ہے، وہ لوگ کر رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے صرف چل رہے ہیں. کہ یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی، یہ کتاب اس لیے دی گئی تھی کہ لوگ یہ کہیں. اور اتنی غلط فہمیاں اس کتاب کے تعلق سے، میں افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جتنی غلط فہمیاں اللہ کی کتاب کے تعلق سے آج پھیلائی گئی ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. اس حد تک غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہے کہ قرآن پڑھنے سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اے میرے رب، تجھ سے میری دعا ہے کہ اگر ایسی کتاب دے دی جس کو پڑھ کے میں گمراہ ہوتا ہوں تو اب ہدایت میں کہاں سے لاؤں؟ کوئی اور کتاب اتار پھر میرے لیے. التجا ہے میری پھر میں اپنے رب سے کہ اگر یہ کتاب میں گمراہی تو نے دے دی تو ہدایت کس کتاب میں، پھر وہ کتاب مجھے دی جائے. یہ الفاظ منہ سے نکالتے وقت کیوں نہیں انسان سوچتا ہے کہ اللہ کی کتاب گمراہی دے سکتی ہے؟ ہاں، تیری نیت گمراہی کی ہے تو اللہ برکت دے، تو گمراہ ہو اس سے. میری نیت اس کتاب سے ہدایت کی خالص صرف. ارے اس کتاب نے تو اس جاہل قوم کو لوگوں کے لیے جو ہے مینار بنا دیا، لوگوں کے لیے روشن چراغ بنا دیا، چمکتے ہوئے ستارے بنا دیے. جن لوگوں کو دنیا میں سب سے گھٹیا اور ذلیل سمجھا جاتا تھا، جو جہالت کے اندر سب سے نچلے تھے، اس قوم میں ایک نبی آتا ہے، اسی کے اندر سے وہ ایک کتاب لا کر ان پہ خرد اور پڑھتا ہے، اور وہ قوم اس پر ایمان لاتی ہے، دنیا کے لیے روشن چراغ بن جاتی ہے. جو سب سے جاہل اور بدتر قوم تھی، سوال یہ ہے اگر سب سے جاہل قوم اس کتاب کو پڑھ کر ایمان لا کر اس پہ عمل کر کے دنیا میں مثال بن سکتی ہے، میں ایک مسلمان گھر میں پیدا ہو کے اس کو پڑھ کے کیسے گمراہ ہوتا ہوں؟ سوال یہ ہے، میرا سوال یہ ہے کہ میں مسلمان گھر میں پیدا ہو کر اگر اس کتاب کو پڑھ کے گمراہ ہوتا ہوں تو سوال یہ وہ کیسے ہدایت یافتہ ہو اس کتاب کو پڑھ کر جو سب سے گمراہ تھے دنیا میں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی، جاہل، ان پڑھ قوم میں بھیجے گئے. سوال یہ تھا اگر یہ کتاب صرف ان کے لیے تھی کہ جو پڑھے لکھے سمجھ سکے تو اللہ نے پھر اللہ کے رسول کو پڑھے لکھوں میں بھیجتا، ان جاہل قوم میں کیوں بھیجا؟ نمونہ دے دیا، یہ قرآن کا نمونہ دے دیا کہ سب سے جاہل قوم بھی اگر اس کو تھام لے تو وہ روشن چراغ اور مینار بن سکتی ہے لوگوں کے لیے ہدایت کے. تو مسلمانوں اس کو تھامو، اس پر عمل کرو. اس میں وہ انقلاب ہے، اس کتاب میں وہ ہدایت ہے، وہ رہنمائی ہے جو دنیا اور آخرت میں کامیابی کرتی ہے. واقعات ہم سنتے ہیں، حالات ہم سن رہے ہیں. ایک غیر مسلم تھا، قرآن پڑھا، ہدایت پر آ گیا. سوال یہ ہے ایک غیر مسلم قرآن پڑھے، ہدایت پر آئے، ایک مسلمان قرآن پڑھے، گمراہ ہو جا رہا ہے. کیسی بات ہے یہ کچھ عقل میں سما نہیں رہی ہے. ایک یہودی نے قرآن پڑھا، اسلام لا لیا. سوال یہ ایک یہودی قرآن پڑھ کے کٹر یہودی بن جانا تھا اس لیے کہ گمراہ ہونا تھا، وہ کیسے ہدایت پر آ رہا ہے؟ اور میں پڑھوں تو میں گمراہ ہو جاؤں؟
بڑی عجیب بات ہے، رب العزت نے اس کتاب کے تعلق سے تو اعلان کر دیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، میں نے اس کتاب کو آسان کر دیا سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کے لیے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہے تم میں سے کوئی جو اس سے ہدایتیں حاصل کر لے؟ چار بار سورہ قمر کے اندر یہ اعلان کیا گیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، یسرنا القرآن قاعدے کو بولتے ہیں ہماری زبان میں آسان قرآن، یسرنا القرآن للذکر، عمل کے لیے، ذکر کے لیے، یاد دہانی کے لیے ریمائنڈر بنا کر بھیجا ہے۔ فہل میں مدکر، ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھانے والا؟ یہ تو اعلان کری اللہ کی کتاب، اس کتاب کو چھوڑ کر اپنی دنیا اور آخرت نہ برباد کر لے، ہم دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کہیں اس کو چھوڑ کر اپنی زندگی نہ برباد کر لے اور آخرت کو جو خسارے میں نہ ڈالے۔ اس کتاب کو تھام لیجئے، اس سے زبردست رشتہ جوڑیے، جیسا رب نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کتاب کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرق، چیدہ ٹکڑے فرقے نہ بنانا۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو جمع کر سکتی ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، جس نے اسے تھام لیا وہ ہدایت پر آیا، جس نے اسے چھوڑ دیا اس نے گمراہی پائی ہے۔ یاد رکھیے دنیا میں اس نے گمراہی پائی ہے، اور قرآن اس چیز کا اعلان سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 123 میں کر چکا ہے، فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی، کہ اللہ فرماتا ہے جو اس ہدایت پر چلے میری بھیجی گئی وہ دنیا میں بھی گمراہ نہ ہوں گا اور آخرت میں کوئی مصیبت میں پریشانی ہے جو ملوث نہیں ہوں گا۔ کون سی؟ اللہ کی کتاب جو تھامے ہدایت۔ آگے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت 38 ہیں فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری کتاب پر چلے، اس کی ہدایت پر عمل کرے، فلا خوف علیہم، اس پر کوئی خوف نہیں، ولا هم يحزنون، اور وہ غمگین نہیں ہوں گا۔ یہ پہلی ہدایت تھی جس ہدایت کے ساتھ آدم کو بھیجا گیا تھا۔ قرآن میں کہا ہم نے آدم کو بھیجا اور یہ بات کہی فمن تبع ہدایا، اے آدم میں تمہارے بعد کی آنے والی نسلوں میں جب میری ہدایت آئے جو اس کی اتباع کر لے اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا، وہ قیامت دن غمگین نہیں ہوگا۔ تو یہ کتاب کو آج تھامنے کی ضرورت ہے۔ یہی کتاب ہمیں بتاتی ہے کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، کیا حق ہے، کیا باطل ہے۔ اس کو فرقان کہا گیا، اللہ نے فرقان کہا، فرق کرنے والی کتاب۔ تو یہ وہ کتاب ہے جو دنیا میں بھی سرخرو کریں گی، ہم کو کامیاب کریں گی، قبر میں بھی یہ کامیابی کی ضامن بنیں گی، آخرت میں بھی یہ کامیابی کی ضامن ہے۔ تو آئیے اس کتاب کو تھام لے، چونکہ یہ بنیاد ہے تمام چیزوں کی۔ اور یہ مختصر سا جو ہے میرے بات تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جا سکتا ہے، وہ کون سا ہے؟ درود ابراہیمی، وہ درود جو آپ اور میں کس میں پڑھتے ہیں؟ نماز میں۔ تو آپ دوسرے درود اگر آپ کو علم ہو نہ ہو تو چھوڑ دیں، یہ سب سے اچھا درود ہے جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں۔ کثرت سے یہ درود پڑھ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کریں، اور جب آپ پڑھتے ہیں تو خود بخود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا جاتا ہے، یا فرشتے حاضر ہوتے ہیں جو ایسے درودوں کو لے کر نبی کے پاس پہنچا دیتے ہیں یا دیں گے، یاد رکھیں جو بھی ہے، چونکہ غائب کا معاملہ کیسے ہوتا ہے واللہ عالم، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ہمیں کثرت سے درود بھیجنا چاہیے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو اہم نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے آپ کے سامنے جمعہ کے تعلق سے رکھوں، تاکہ اس کی فضیلت، اس کی قدر، اس کی منزلت، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں، ہماری نسلوں میں، ہمارے جو ہے انسانوں میں، مسلمانوں میں جاگیں، اور اس دن کو صرف ہم چھٹی ملتی ہے تو انجوائے نہ کریں، بلکہ اس دن کو جب کہ ہم کو چھٹی اگر مل رہی ہے تو ڈبل فائدہ اٹھائیں اس دن کا، وہ اس اعتبار سے فائدہ اٹھائیں کہ اس دن ہم خوب زیادہ سے زیادہ اچھے اعمال کریں، وہ سارے اعمال کریں جو کتاب و سنت نے بتایا ہے۔ یاد رکھیں جمعہ کی نماز کا خاص اہتمام کریں، کبھی نہ اس کو چھوڑیں، کثرت سے درود بھیجیں، سورۃ الکہف پہ تلاوت کریں، یاد رکھیے۔ اسی طرح اس کے اندر ایک گھڑی ہے، اس گھڑی کو پانے کی کوشش کریں تاکہ ہماری دعائیں قبول ہوں۔ اس کے علاوہ بھی آپ پورے جمعہ میں دعا مانگ سکتے ہیں، پورے جمعہ میں استغفار ہو، تو عام باتیں کبھی بھی کر سکتے ہیں، جمعہ چونکہ افضل ہے تو بہرحال اس میں کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں یہ کام کرنا چاہیے تاکہ انشاءاللہ عزیز اس جمعے کا صحیح فائدہ اٹھا سکے۔ عورتوں سے بھی گزارش کروں گا اگر انتظام ہو تو ضرور مسجد جائے تاکہ جمعے کی نماز میں حاضر ہو، تاکہ دین کا علم سیکھے، اجتماعیت سے جڑے، تاکہ ایک شعور امت کے اعتبار سے ہم میں جاگے، ورنہ امت کا شعور نہیں ہے، ہر کوئی انڈیویجول لائف گزار رہا ہے، عورتوں میں خاص طور سے، تو امت کا ایک شعور جاگے۔ اور انتظامیہ سے کہوں گا عورتوں کے لیے بھی نظم کرے، چونکہ نماز جمعہ کے اندر سب سے افضل اعمال میں سے ایک سب سے عظیم عمل ہے۔ تو نماز جمعہ ہوا، سورۃ الکہف ہوا، دعا کی شکل میں ہوا، نبی پہ درود ہوا، اور کیا کرنا ہے جمعہ کی نماز میں اور کیا نہیں کرنا ہے وہ باتیں بھی دیکھی تاکہ جمعے کا ہم فائدہ اٹھائیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی جو فضیلت ہے، جو ساعت ہے، جو گھڑیاں، جو مہینے، جو دن، جس کو تو نے فضیلت کچھ راتوں کو اور کچھ دن کو دیے، ان دن اور راتوں کی فضیلت اور ان گھڑیوں کی فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ راتوں کی شکل میں، چاہے شب قدر کا معاملہ ہو، یا دن کی شکل میں، چاہے وہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن کا معاملہ ہو، یا اسی طرح جو ہے ہفتے کے اندر دنوں کے
کے اعتبار سے جمعے کا معاملہ ہو یا مہینوں کے اعتبار سے رمضان کا معاملہ ہو، اللہ ہمیں توفیق دے کہ ان دن رات اور مہینوں اور جو ہے سات اور گھڑیوں کا جو ہے ہم فائدہ اٹھا سکے یا اللہ۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آپ دعا کرے کثرت سے کہ اللہ ہمیں ان دنوں ان گھڑیوں کے فائدے کے ساتھ ساتھ اس چیز کی توفیق دے کہ ہم گناہ کبیرہ سے ہم بچتے رہے، کیونکہ گناہ کبیرہ سے بچنا بھی بے انتہا بہرحال ضروری ہے، ورنہ پھر وہ اعمال جو صغائر کو مٹاتے ہیں وہ تو کریں گے، لیکن کبائر ہونے کی وجہ سے پھر یاد رکھیے صغیرہ بھی مٹتے نہیں ہیں، تو لہٰذا ہم اس سے بچتے رہیں۔ تو جمعہ کے دن کو غنیمت جانتے اس کا ہم صحیح فائدہ اٹھائیں۔ اللہ سے آخر میں دعا کروں گا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم تمام کو جمعے کی فضیلت سمجھتے ہوئے اس کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہم تمام کو جو ہے ایسی تمام چیزوں کی اللہ توفیق دے فائدہ اٹھانے کی جس کو تو نے خاص فضیلت بہرحال بخشی ہے، چاہے دنوں چاہے راتوں کے اعتبار سے، مہینے ہو یا گھڑیوں کے اعتبار سے ہو۔ ہم تمام کو جو ہے جمعے کی فضیلت اور عظمت سمجھ کے اس کا فائدہ اٹھانے کے ساتھ ساتھ اپنے اہل و عیال بچوں کو بھی اس کی اہمیت سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کتاب و سنت کا سمجھنا اور عمل کرنا ہم پہ آسان کرے، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد۔ جمعہ کا دن جو ہے یہ سب سے افضل دن ہے تمام ایام میں، تمام دن جتنے نکلتے ہیں جس پہ سورج ابھرتا ہے ان میں سب سے افضل دن وہ جمعہ کا دن ہوتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت اس کی اہمیت اور فضیلت یوں بیان کی اور فرمایا خیر یوم طلعت فیہ الشمس یوم الجمعہ، جمعۃ، کہ جن ایام پر جن روز پر جن دنوں پر سورج نکلتا ہے اس میں سب سے بہتر دن جو ہے وہ جمعہ کا ہے جس پہ سورج نکلتا ہے۔ یہ عام زبان میں سب سے افضل دنوں میں جمعہ کا دن ہے۔ وَفِيهِ خُلِقَ آدم علیہ السلام، اور اسی دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، مطلب انسانیت کی ابتدا بھی اسی دن سے ہوئی اور آدم علیہ السلام کو اللہ نے اسی دن بنایا۔ پھر فرمایا وَفِيهِ أَدْخِلَ إِلَى الْجَنَّةِ وَفِيهِ أَخْرِجَ مِنْهَا، اور اسی دن اللہ نے جمعہ کا ہی دن تھا جب آپ جنت میں داخل ہوئے، اور وہ جمعہ کا ہی دن تھا جب اس جنت سے نکالے گئے۔ پھر فرمایا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، اور قیامت نہیں قائم ہوں گی مگر وہ دن بھی جمعہ کا ہی ہوگا۔ تو دیکھیے جمعہ کی کتنی فضیلت ہے کہ جمعہ کا دن سب سے افضل دن ہے جن پر سورج نکلتا ہے، جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، جمعہ کے دن ہی جنت میں داخل ہوئے، جمعہ کے دن ہی جنت سے نکلے، مطلب توبہ قبولی ہوئی اور دنیا میں آئے، اور جمعہ کے دن ہی کیا ہوگا؟ قیامت قائم ہوں گی، ہے نا، اس لیے کہ یوم الجمعہ وہ جمع ہونے کا دن ہے، اور ظاہر سی بات ہے قیامت بھی جو ہے جمع ہونے کا ایک دن ہے جس روز ساری انسانیت اٹھا کر ایک میدان میں جمع کر دی جائیں، ہے نا۔ تو دیکھیے جمعہ کی اس سے بہرحال فضیلت پتہ چلتی ہے، اور بھی کئی فضیلت یاد رکھیے جمعہ کی اس طرح سے آتی ہے، اتنا وقت نہیں کہ تمام فضیلت رکھو، لیکن یہ ایک فضیلت سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کی نماز سے بات پتہ چل جاتی ہے، اس میں خطبہ دیا جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ الگ اور ہٹ کر ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بہت سارے احکامات اس دن یا بہت سارے باتیں جو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، کرنے کے لیے کہا گیا، اس سے بھی سمجھ میں آتا ہے جمعہ کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آئیے اسی طرح جمعہ کے دن کیا اس کا ادب رکھیں اور جمعہ کے دن کیا اعمال، اس کی الگ کر کے کہا کہ تم سیاست کو چھوڑ دو الگ ہو جاؤ، تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا تو ان کو ایک ملک ہی بنا کے دے دیا گیا جو دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی۔ چونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو وہ ذہنی طور سے بھی رکھنا تھا کہ ٹھیک ہے آپ کو ایک الگ ہی ملک بناتے ہیں، اس کی کرنسی بھی اپنی ہے، اس کا اسٹیمپ بھی اپنا ہے، اور دنیا کا سب سے چھوٹا ملک ہے، آدھے میل بائی آدھے میل کا وہ ملک ہے، یاد رکھیے، مطلب بمشکل 700 میٹر بائی 700 میٹر کا پورا کنٹری یاد رکھیے، اس کو بولتے ہیں ویٹیکن سٹی، اٹلی کے اندر آتا ہے۔ تو اس کو سیاست سے الگ کر دیا، مذہب اس کو رہنما کر دیا، تو پورے کیتھولک چرچ اس کو آج بھی مانتا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر اس نے کہہ دیا کہ فلاں چیز ہو تو سارے لوگ بعمل ہو جاتے ہیں، تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ایک ریلیجیس لیڈرشپ ہے۔ آپ کیا بتائیے کون سی لیڈرشپ ہے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو حرم کے امام کو جو لیڈر مان لیں گے تو ہم میں سے تو ایک بڑا طبقہ کہتا ہے وہ تو کافر ہے، تو وہ ظاہر سی بات ان کی لیڈرشپ کیسی ہوں گی؟ ایک بڑا مسلمانوں کا طبقہ کہتا ہے کہ ان کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوتی، حج عمرے کو جاتے ہیں تو الگ سے نمازیں پڑھتے ہیں، تو اب وہ لیڈرشپ بھی فیل ہو گئی۔ اب کس کو آپ لیڈر مانیں گے؟ مطلب ویٹیکن سٹی ان کا ایک چرچ ہے، اس کی ایک بہت مقدس جگہ ہے ان کے اعتبار سے، تو وہ اس کے لیڈر کو دنیا کا عالمی لیڈر مانتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ہے؟ آپ تو حرم کے امام کو مسلمان نہیں ماننے کو تیار، اکثر لوگ ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، وہ تو فلاں ہے، اور مطلب آپ کا اور ہم امت مسلمہ اکثریت کا یہ کہنا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر پایا اور وہاں ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جن کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، اب کیا کریں گی امت بتائیے؟ تو امت کا یہ حال ہے۔ تو یہ ہوا ریلیجیس لیڈرشپ کا۔ اب سیاسی لیڈرشپ تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں آپ کو، عالمی سطح پر کس کو بتائیں گے آپ کہ یہ ہمارا رہنما ہے؟ میں دیگر دنیا کے ممالک کے 50 بڑے بڑے ایسے اشخاص کے نام لے سکتا ہوں کہ آپ کہیں گے ہاں یہ عالمی لیڈر ہے، ان کو دیکھ کے لگتا ہے کہ ملک اور ملت کے لیے انہوں نے اور اپنے اسٹیٹ کے لیے کچھ نہ کچھ کیا۔ ایک فہرست ہے بھائی، ایک لمبی، مطلب اتنی لمبی ہے یہود و نصارہ کی اور دیگر اقوام عالم کی،
کہ میں اس کو گنا بھی نہیں سکتا ہوں. آپ کو ایسا بتائیے چلیے مسلمان دنیا کے اندر عالم اسلام جس کو عام زبان میں کہتے ہیں مسلم دنیا کے اندر جس کے اندر کم و بیش 50 سے زائد 56 سے 57 ملک ہیں, ان 56 سے 57 ملک کا ایک رہنما بتائیے جس کو آپ کہیں گے یہ ہمارا پولیٹیکل لیڈر ہے یا یہ سیاسی فکر ہم سمجھتے ہیں اور یہ سیاسی فکر صحیح ہے. بتائیے ہر طبقہ دوسرے طبقے کو جو ہے کافر, منافق اور ان کے پیچھے تو نہیں چلا سکتا. تو آپ کے پاس نہ ریلیجیس لیڈرشپ باقی رہی نہ سوشو پولیٹیکل لیڈرشپ باقی رہی. مطلب وہ رہنمائی یا وہ لوگ جو جن کو آپ سوچیں کہ ہاں یہ سوچتے ہمارے بارے میں اور یہ چاہتے ہیں, بلکہ عالمی سطح پر ہمارے ممالک کا یہ حال ہے. یہ تھنک ٹینک نہیں ہونے کا نتیجہ یاد رکھیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, خلفاء راشدین, صحابہ کا دور 110 ہجری تک چلا, یاد رکھیے. صحابہ کا دور, تابعین کا دور کم 250 سال, اس کے تبع تابعین کا دور یاد رکھیے. ان ادوار کے اندر آپ دیکھیں گے مسلمان دنیا کے لیڈر تھے, یہ پالیسی میکر تھے, دنیا ان کے مطابق چلتی تھی, یہ دنیا کے حاکم تھے. یاد رکھیے دنیا جو بستی تھی اس زمانے میں وہ میجر حصہ ان کے پاس تھا. مطلب جس پہ دنیا بستی تھی, ہیومن سیویلائزیشن جہاں جہاں تھی, جہاں بستی تھی, وہ سب ان کے کنٹرول میں تھا. یاد رکھیے سمجھ لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا جانے کے 200 سال بعد کا یہ حال ہے. اور وہاں سے پھر وہی سلسلہ الحمدللہ تقریباً 15ویں 16ویں صدی تک چلا. اس کے بعد زوال کا دور چالو ہوا, پھر یورپین سائروں نے کولونائزیشن کیا اور پھر مسلمان ممالک کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ دیا. تم یہ لے لو, تم وہ لے لو, تم وہ لے لو. مطلب مسلمانوں کی جان مال عزت اور ممالک جو ہے یہ ایک کیک کی مانند تھا, جو آ رہا ہے بس کاٹ رہا ہے, جتنا حصہ لینا چل تو کھا لے, اتنا حصہ اس کو دے دے, بچاؤ پھینک ڈالو, ان کی ضرورت نہیں. یہ حال کیا پھر. یاد رکھیے ہم بھول گئے, یاد رکھیے سب بھول گئے. یاد رکھیے کوئی لیڈر نہیں ہے, کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے, نہ کوئی سوشل لیڈرشپ ہے, نہ کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ ہے, کچھ بھی نہیں. یاد رکھیے ہمارے پاس کیوں امت اس حالت میں پہنچی. یاد رکھیے کیسے اس حالت کو دور کیا جائے, فیوچر پلاننگ کیسی کریں گے امت, بتائیے کل کیا ہونے والا, آپ کیسے وہ کریں گے. فلاں مسئلہ آ گیا, کسی کو پتہ بھی نہیں مسئلہ کیا ہے, تعجب کی بات یہ ہے, اب کیسے سمجھائے. مذہبی رہنماؤں کو جا کے بیٹھ کر بتانا پڑ رہا ہے, اس کا بھی بیٹھنے کا طریقہ ہی بھائی, شیخ کے پاس بیٹھنے کا طریقہ رہتا ہے, دو جان ہو کر بیٹھنا, عزت کے ساتھ بیٹھنا, احترام کے ساتھ بیٹھنا, ان کے وقت کے ساتھ بیٹھنا, ان کے سامنے جا کے بیٹھنا, نظروں کو نیچی رکھنا, پھر انہیں وقت دینا, پھر آپ نے ان کو مسئلہ سمجھانا کہ اب انہوں نے فیصلہ لینا اگلا کیا کرنا ہے. تو اگلا آدمی خود بولتا ہے یہ کیا فیصلہ دیں گے ہم آدمی میرے, جس کو مسئلہ سمجھانے کے لیے مجھے 4 گھنٹے 40 دن لگے, پہلے جا کر ٹائم لے کر 4 گھنٹے میں سمجھا پائے, تب بھی ان کو سمجھا اچھا ٹھیک ہے آپ بول رہے تو ہم بول دیتے ہیں. کیا فیصلہ ہوں گا میں نہیں سمجھ پاتا ہوں امت کا, ان کا مستقبل کا, سیاسی حالات کا, سماجی حالات کا, ٹیکنالوجی وائز جو حالات آ رہے ہیں, چلو باقی چھوڑ دو, سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کہاں پہنچ رہی ہے. یاد رکھیے اب کیسے آپ کو کوئی گائیڈ کرے گا کہ کل جو آنے والی ٹیکنالوجی اس میں حلال و حرام کیا ہے, کھانے پینے سے لے کر دوائیوں سے لے کر ہر چیز میں ٹیکنالوجی کس لیول پر جا رہی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے. مطلب جو چیزیں پہلے سمجھ میں نہیں آتی, دکھتی نہیں تھی, وہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. جو پہلے آپ مثال لے لیجئے میرے, آپ نے انگور کھایا, اس سے پہلے آپ بیج والا انگور کب کھایا تھا آپ نے سے پہلے, اب سمجھے. تو سائنس اور ٹیکنالوجی کہاں جا رہی ہے. یاد رکھیے آپ نے سنترا اور موسم بھی تو کھائی تھی, لیکن اس کے بیچ کے کتنے فروٹس آ گئے, کتنے, کسی کینو بولا جا رہا ہے کہ سنترے کی طرف زیادہ, موسمی کی طرف کم پھل ہیں. یہ سب سائنس ٹیکنالوجی کا نتیجہ ہے کہ کئی الگ الگ پھلوں کو ملا کر اگلے پھل دے رہے. اب نیکسٹ پلاننگ یہ کہ کئی جانوروں کو ملا کر اگلی نسل تیار کریں گے, جو جانور کھائیں گے نہیں کھائیں گے ہم. پھر پھلوں میں اور سبزیوں میں تو ٹھیک ہے ساری چیزیں حلال ہے ہمارے لیے, لیکن باقی دیگر جانوروں کے اندر تو حلال حرام کا مسئلہ ہے نا, کہ فلاں جانور سے فلاں کراس کر کے ہم فلاں بنائیں گے. جینیٹیکل انجینئرنگ جس کو کہتے ہیں, کس لیول پر جا رہی ہو. تو اگلا کیا کریں گے 10 سال بعد جو چیزیں آئیں گی, آپ سمجھ رہے ہیں. مطلب ایسی چیزیں آنا چالو ہو گئی. مطلب آپ جیسا پہلے لکڑی استعمال کرتے تھے, تو لکڑی کی آپ کوئی چیز بنائیں گے, پلین لیول بنائیں گے, لگائیں گے, وہ ٹائم تو پلائی ووڈ بول کی چیز آ گئی تھی. لکڑی کو لے کے کمپنی میں پروسیس کر کے ایسی پلین تختے بنا دی جا رہے تھے کہ آپ جیسے کاٹو اور بنا لو. تو آپ کو پتا ہے آج کل گوشت اور میٹ میں بھی ہوتا ہے, مطلب مختلف جانور گوشت لے کے اس کو چٹکا کر مارکیٹ میں بیچا جاتا ہے, اس کو جیلیٹن بولتے ہیں. یاد رکھیے مطلب ایسا ہے کہ آپ جتنے سائز کا میٹ چاہے اتنے سائز کا آپ کو مل جائے گا, اور آپ وہ کہہ رہے تھے کیا یہ شرن, کیا اس کی حکم ہوگا. ابھی آپ کو لگ رہا بہت دور ہے, 10 سال بعد ان چیزوں کو آپ بکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو مارکیٹ میں. پھر ہمارا مسئلہ کیا ہوگا, کون ہم کو جواب دیں گا. دواؤں کے اندر فلاں ادویات میں فلاں چیزیں میں کون بتائیں گا امت کو. کوئی گائیڈنس ہی نہیں کہ فیوچر کیا ہونے والا امت کا, کون بتائیں گا. کوئی تیاری نہیں امت کی. یاد رکھیے نہ بتانے والوں کو علم ہے, نہ سمجھنے والے شعور حاصل کریں. مطلب جہاں کچھ لوگ ہیں بھی جن کے پاس وہ صلاحیت ہے, وہ لیڈرشپ ہے, وہ سمجھا سکتے ہیں, خواہ ان کے پیچھے چلنے کو تیار نہیں. مسئلہ یہ بھی ہے کیونکہ ہر آدمی کہہ رہا ہے میرے سے زیادہ ہوشیار تو دنیا میں موجود نہیں ہے کوئی. کیسے ہوگا امت کا. یاد رکھیے
اب اس کے بعد جب لیڈرشپ ختم ہو گئی، یاد رکھیے تھنک ٹینک نہیں رہا ہمارے پاس، انٹلیکچوئلس ہمارے پاس نہیں رہے، ان لوگوں نے آرگنائزیشن کریٹ نہیں کی، تو ہمارے پاس کوئی پالیسی نہیں رہی، یاد رکھیے کہ ہم کیسے جئیں گے، کیا کریں گے، کیا کھائیں گے، کب نہیں کھائیں گے، کیا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے، کہاں بچوں کو ڈالیں گے، کہاں نہیں ڈالیں گے، کیا چیز حلال ہوگی اور کیا چیز حرام ہوگی، مستقبل میں آنے والی سائنس ٹیکنالوجی میں کیا ہم لیں گے اور کیا ہم نہیں لیں گے، کیسے ہم کریں گے، کیسے ہم نہیں کریں گے۔ ماضی میں، پاسٹ میں علماء نے، ہمارے دینی طبقے نے، بہت ایڈوانس لوگ تھے، یاد رکھیے، مسائل کو لکھا جو فیوچر میں آ سکتے ہیں، لکھا انہوں نے اس چیز کو، ایسا ہو سکتا ہے فیوچر میں، تو کیا کریں گے امت، مطلب وہ جب تھے اس سے 500 سال پہلے کا سوچ رہے تھے کہ اگلا ایسا ہو تو ہم کیا کریں گے۔ آج ہمارا حل یہ ہے کہ ابھی جس حالت سے ہم گزر رہے ہیں اس سے بھی 50 سال پرانی باتیں کی جا رہی ہیں۔ جمعہ کا خطبہ ایک طرح سے ایک پلیٹ فارم ہے جس کے ذریعے آپ اپنی جدید یا مسائل یا حالات کو پیش کر سکتے ہیں۔ ان حالات میں بھی آپ دیکھیے لوگ 5 منٹ کا عربی خطبہ پڑھتے ہیں، اور اس میں بھی کبھی اگر ایسا پڑھتے، یاد رکھیے کہ وہ عثمانی خلافت کے دور میں لکھے ہوئے خطبے ہیں جس میں آخری عثمانی خلیفاؤں کے نام کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور آج بھی ایسا پڑھتے ہیں کہ اللہ ان کو قائم رکھے اور دائم رکھے۔ خلافت ختم ہو کے 100 سال ہو چکے ہیں اور آج بھی وہ خطبہ پڑھا جا رہا ہے کہ اللہ عثمانی خلیفہ کو قائم رکھے اور دائم رکھے جو جا چکے دنیا سے۔ مطلب خطبہ اتنا پرانا ہے، پہلے خطبہ خلیفہ کے نام سے لکھوائے جاتے تھے یا حکمراں جو ہوتے ان کے نام سے لکھائے جاتے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا وہ خطبے 100 ایئرز بیک جو دیے جاتے تھے آج پڑھے جا رہے ہیں۔ تو امت اب اگلی گائیڈنس کیسے حاصل کریں گے بتائیے، کیسے وہ رہنمائی حاصل کریں گے؟ اور تعجب خیز بات کیا ہے معلوم؟ تعجب خیز بات کیا ہے؟ جو لوگ عربی خطبے کے علاوہ اردو خطبہ دینے کے قائل نہیں، تعجب خیز بات یہ ہے کہ ان کے مسلک کے اندر عربی کے علاوہ دیگر زبان میں اذان دینا بھی جائز ہے، تو خطبہ کیوں نہیں ہو سکتا دیگر زبان میں بتائیے؟ فارسی میں اذان جائز ہے، تو ہم تو کہہ رہے ہیں اردو میں صرف خطبہ دینا ہے، تو نہیں، خطبہ جائز نہیں ہے، لیکن چونکہ خطبے سے لوگ سمجھنا شروع کر دیں گے، سمجھیں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، تو پھر بولو امت کو کچھ عربی سنا دو 5-10 منٹ، کوئی مسئلہ ایک بتا دو کہ بھائی فلاں مہینہ چل رہا ہے، اس مہینے میں روزے رکھے، زکات دے، حج کرے، فلاں کرے، فلاں، ہو گیا ختم۔ ٹھیک ہے، یہ تو تھا ہمارا ریلیجس معاملہ، دینی معاملہ ہو گیا، لیکن جس دنیا سے گزر رہے ہیں وہ تو ہم کو بول رہے کہ فلاں چیز دیں گی تمہاری شہریت چھین جائیں گی، تو اب میں اس مسئلے میں کیا کروں؟ وہ تو بول رہے فلاں چیز آپ کو لینا، کھانا، پینا اور فلاں چیز کرنا ضروری ہے، کیا میرے دین کے اندر یہ اجازت ہے کہ میں چیز کھاؤں، پیوں، لگاؤں؟ میں اس کے بارے میں کیا کروں گا؟ کون سولوشن دے گا؟ کون ریپریزنٹ کرے گا؟ کون آگے بڑھ کر بات کرے گا؟ حالات دیکھیے اب کیا ہو چکی ہے، مطلب کس حالت میں ہم آ چکے ہیں، اور سسٹمیٹیکلی امت کو جب مس گائیڈ کیا گیا ہے، سسٹمیٹیکلی امت سے ذمہ دار اور ایسے لوگ جو باشعور باعقل تھے ان کو ختم کیا گیا ہے، ان کو ہٹایا گیا، یاد رکھیے، اور امت اس حالت میں آ چکی، یاد رکھیے کہ آج ان کو پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، جس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے معلوم آپ کو؟ قتل اور غارت گری، لوٹ مار عام ہو چکی، یاد رکھیے، امت مسلمہ کی عزتوں کی، جان اور مال کی۔ آپ ذرا سوچو، کبھی خالی سوچو، کوئی ایک آدمی آتا ہے ایک رات، اور ایک آزاد ملک، آزاد انسانیت اس میں بس رہی کروڑوں کی تعداد میں، اور ایک رات میں اس ملک کو غلام بنا لیتا ہے، اور امت خالی دیکھ رہی ہے، ہم کو کیا لینا دینا اس؟ اب میں کتنی مثالیں دوں آپ کے سامنے، کیا بتاؤں، چونکہ کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں امت۔ 2008 ہے، ایک رات ہے، ملک آزاد سو رہا ہے، دوسری صبح اٹھتا ہے، فجر میں تو غلام اٹھتا ہے، عراق غلام بنا دیا ایک ملک، اور آپ خاموش بیٹھے تھے، آپ کو لگا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو اس پہ اشارہ تھا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں تمہارے ساتھ، تمہارے پاس نہ کوئی ریلیجیس لیڈرشپ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، نہ تم کچھ دھکا لگا سکتے ہو۔ سسٹمیٹیکلی پھر ایک کے بعد ایک ملک آپ کے سامنے برباد ہوئے، جان اور مال اور عزت کتنی لوٹی، صرف اندازہ لگائیے نا، اندازہ لگائیے۔ عراق کے اندر صرف دوا نہ ملنے سے، ایمبارگو کی وجہ سے، دوا ہوتی ہے نا، میڈیسن، ویکسینیشنز نہیں ملنے کی وجہ سے، یہ خود امریکن ریکارڈ بتا رہے ہیں، 2 ملین سے زیادہ بچے مرے ہیں، 20 لاکھ سے زیادہ بچے صرف انجیکشنز جو ضروری ہے میڈیسن کے لیے نہ ملنے سے مرے ہیں۔ یہ قومیں جو ہم کو سکھا رہی ہے کہ ہم انصاف کے علمبردار ہیں، یہ 20-20 لاکھ بچوں کو صرف اپنی خواہشات کے لیے مار دیتی ہے۔ ہم لوگوں کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تو ہے نا، بس صحیح بات ہے، اللہ ہے، میں کہاں نہیں بول رہا ہوں، لیکن کیا یہ زندگی ہے؟ کیا اس کو جینا بولتے ہیں آپ کو؟ سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا تھا، ایک مسئلہ تھا، ہمارے کاسٹ کا ایک ایشو تھا، تو کسی نے ایک کیس ڈالا تھا کہ فلاں آدمی نے، ہائی کاسٹ نے میرے ساتھ فلاں کیا، تو سپریم کورٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیجن دیا تھا، اس نے یہ کہا تھا زندہ رہنا کوئی خاص بات نہیں ہے، ایک ڈگنیفائڈ لائف، عزت کے ساتھ جینا یہ اصل جینا ہوتا ہے، کیونکہ ذات پات کے نظام میں عزت نہیں ملتی انسان، تو خالی جینا نہیں، اگر کوئی کہ ہم تو تم کو زندگی دے رہے نا، لیکن گالی دے کر کھانا دیتے ہیں، گالی دے کر محنت لیتے ہیں، گالی دے کر جو پھر ہمارے محنت کا بدلہ دیتے ہیں، تو یہ کوئی عزت والی زندگی ہوئی؟ تو اس نے کہا نہیں، جینا اصل نہیں ہے، ڈگنیفائڈ لائف ہونا چاہیے، عزت کے ساتھ جینا اصل ہے۔
تو آپ دیکھیے جب یہ نہیں ہوتا ہے تو قتل گری کیسی مچتی ہے اور جان مال اور عزت آبرو کیسی لٹتی ہے. میں آپ کو ایک فہرست بتا سکتا ہوں. یہ تو وہ ہے جو آپ نے میں نے دیکھا ہے. بہت سارے لوگ اس میں ہو سکتا ہے پیدا ہو گئے اس زمانے میں. اس سے تھوڑا سا آگے چل جائے یورپین ممالک کا اگر حال لے, بوسنیا کبھی سنا تھا آپ نے وہ ملک کا نام؟ ابھی تو خیر آزاد ملک ہو چکا ہے, اسٹیٹ بن چکا ہے. کیا کچھ حال نہیں ہوا تھا وہاں, کس قسم کی جو ہے بربریت اور کس قسم کے حالات سے وہ ملک گزرا تھا, اور کیسے مارا گیا کہ 80,000 مردوں کو ایک ہفتے کے اندر مارا گیا تھا. 80,000 میل. یورپ کے ممالک میں آتا کہ 15-20 لاکھ پوری آبادیاں ہوتی ملک کی, 80,000 مردوں کو مارا گیا اور سب مسلمان تھے جو بوسنیا کے رہنے والے تھے, جن کو مخصوص قوم نے صرف قومی تعصب پہ مارا تھا. نہیں معلوم. تو یہ ہوتا ہے جب آپ کے پاس تھنک ٹینک نہیں ہوتا ہے, ایسا ایک گروہ نہیں ہوتا ہے جو گروہ اپنے اندر یہ صلاحیت رکھتا ہو کہ قوم پہ نظر رکھے, قوم کیا کرنا ہے آگے اور ابھی کس دور سے گزری کیا کرنا بتائے. اور ایسی چیزوں کو جب ہٹا دیا جاتا ہے تو پھر آپ سب الگ الگ ہو جاتے ہیں, ایک فرد الگ الگ ہو گیا. اب کیا طاقت ایک فرد کی مجھے بتائیے. ملک ایسے پھر اکھڑتے ایک کے بعد ایک. عراق ہے, شام ہے, مطلب جس کو سیریا کہیں گے, اس کے بعد جو لبنان ہے یاد رکھیے, اور اس کے بعد بہرحال ایک فہرست ہے آج کے دور میں فلسطین کا حال لے لیجئے, خاص طور سے اس کے ساؤتھ کے حصے غازہ کا حال لے لیجئے, اور اس کے علاوہ ابھی کئی چیزیں مطلب ہمارے پڑوس میں جو میانمار ہے, روہنگیا مسلمانوں کا مسئلہ لے لیجئے, تو ادھر جو ہے شام سے لوگ جو گئے مطلب کیا کیا نہیں ہوا یاد رکھیے. مطلب ایسی حالت ہے کہ لوگوں نے, مطلب یہ گواہی آپ بھی دے سکتے ہیں, لوگوں نے لوگوں کی لاشوں کو لے کر دفنایا لیکن زندہ رہتے ہوئے اپنی زمین پہ اترنے نہیں دیا, اس لیے کہ پاسپورٹ کا مسئلہ تھا. ساحلوں سے جا کے کشتیاں ٹکرائی ہیں لوگوں کی جو اپنے ظلم سے بچنے کے لیے بھاگے ہیں. شام سے لے کے یورپ بھاگے لوگ, کہاں کہاں جا کے نہیں ٹکرائے, کن کن ممالک کو جا کے ان کی کشتیاں ٹکرائی. ان چھوٹے چھوٹے بچوں کی تصویر آپ نے دیکھی ہوگی جو ساحلوں کے اوپر جو ہے جیسے کچرا آ کر بکھرا ہوتا نا, ان کی لاشیں پڑی, دیکھا آپ نے. سمجھ رہے آپ. ایک چیز جو آپ نے چھوڑ دی, مشورہ, مشاورت. اسی لیے مشاورت کمیٹیاں ہوتی تھی پہلے, یاد ہے نا آپ, مشاورت بولتے تھے اس کو. وہ مشورہ دیتی تھی, وہ رائے دیتی تھی قوم اور ملت کیا کریں گی. اب سب ختم ہو چکا ہے, یاد رکھیے سب ختم ہو چکا ہے. اور امت اس بارے میں نہ سوچنے کو تیار ہے, نہ آگے کی کوئی پلاننگ وہ اور بھی رکھتی ہے. اب بتائیے جب یہ نہیں ہوں گے تو انٹلیکچوئل ریوائول کیسے ہوگا, مطلب آنے والے جدید مسائل کو کیسے حل کریں گے, اسکالرلی ریسرچ کیسی ہوں گی, مطلب ہم لوگ اب اسلامک اسٹڈیز کے اعتبار سے آگے کی چیزوں کو کیسے انالائز کر پائیں گے, پولیٹیکل فارمولیشنز کیسے بنیں گے, مطلب سیاسی اعتبار سے اپنا دبدبہ قائم رکھنے کے لیے قوم کیا کرے, کون ان کو بتائیں گا, کوئی بھی نہیں ہوگا. یاد رکھیے انٹرفیت ڈائلاگز بند ہو گئے, یاد رکھیے کہ قومی قوموں سے بات کرے. آج آپ کس سے بات کریں گے جب ایک قوم میں نفرت بھری آپ کے خلاف اور وہ آپ کو ختم کر دینا چاہتی اس ملک سے. کوئی تو ایک کمیٹی